العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تيسير علوم الحدیث صفحہ 55. بیان چل رہا ہے مدلس کے طبقات کا. الثالثة من توقف فيهم جماعة من العلماء فلم يقبلوا عنعنتهم ولم يحتجوا إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من قبل عنعنتهم ومنهم من قبل عنعنتهم. ایسا ہونا چاہیے لیکن کسی نے زیر زبر لگا دیا ہے. پیچھے بیٹھے رہتے ہیں بچے، سنتے نہیں ہیں، تو جو سنا اعراب لگا دیا. ما لم يتبين أن أحاديث بعينها قد دلسوها مثل قتادة ابن دعامة السدوسي وأبو إسحاق السبوعي. آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ تدلیس کی 6 قسمیں. تدلیس الاسناد پہلی قسم کا نام ہے، تدلیس الشیوخ دوسری کا نام ہے، تدلیس البلاد تیسری کا نام ہے، چوتھی کا نام ہے تدلیس العطف، اور 5ویں ہے تدلیس السکوت، اور 6ٹھے ہے تدلیس التسویہ. تو اس میں 3 لوگ ہوتے ہیں. ایک مدلس ہوتا ہے، 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک مدلس اور دوسرے حدیث جو مدلس بنتی ہے، اور تیسرے عمل تدلیس. تو اسی عمل تدلیس کے بارے میں بتایا تھا کہ مدلس اگر تدلیس کر رہا لیکن ان سے کر رہا، یعنی روایت میں ان آ رہا ہے، تو بتایا تھا کہ اگر مدلس بہت زیادہ تدلیس کرتا ہے اور ان سے روایت کرتا ہے تو ترد روایت المدلس. ان سے روایت کرتا ہے تو اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی. اور اگر کم روایت کرتا ہے، تدلیس کم کرتا ہے، تو اس کا عنعنہ سما پہ ہوگا محمول، جبکہ وہ ثقہ ہی سے تدلیس کرتا ہو. یہ 2 باتیں بیان کیا تھا. پھر مدلسین کے طبقات کا ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی تدلیس کرتا ہے تو کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے. ایک آدمی 2 روٹی کھاتا ہے، 3 روٹی کھاتا ہے، 4 روٹی کھاتا ہے، 5 روٹی کھاتا ہے، 6 روٹی کھاتا ہے. اس بات ہے کہ عقل میں کیا ہے، یہ درجہ بن رہا ہے، لیکن کھانے والا کے حساب سے کھانے والے سے بھی ایسے تدلیس کرنے والے کوئی کم کرتا ہے، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ. تو اس طریقے سے طبقات تدلیس کے بن جاتے ہیں. تو پہلا طبقہ بیان کیا جو کم تدلیس کرتے ہیں، ثقہ ہی سے تدلیس کرتے ہیں. نادر اور شاذ و نادر وہ تدلیس کرنے والے جیسے یحییٰ ابن سعید. اور دوسرا درجہ بیان کیا جو ثقہ لوگوں ہی سے تدلیس کرتے ہیں. اور تیسرا درجہ آج بیان کرنے جا رہا ہے. من توقف فیہم جماعت من العلماء، ایسے مدلسین محدثین ہیں جن کے سلسلے میں توقف کیا ہے علماء کی ایک جماعت. علماء سے یہاں مراد محدثین ہوں گے، کیونکہ اصل علم حدیث ہی ہے. اور اس زمانے میں
اعمقهم علما، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے کہ یہ صحابہ کیا ہیں، علم میں بڑے گہرے ہیں۔ تو علم میں بڑے گہرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایگریکلچرل نالج ان کو تھا، کھیتی ووتی کا علم تھا، یا پولیٹیکل نالج تھا کہ نہیں، علم حدیث اسی میں سب آ جاتا تھا، لیکن پرائرٹی اور ترجیح کس کو تھی؟ علم آخرت کو، کیونکہ موضوع وہی ہے قرآن کا حدیث کا، اصلاح روح اور اصلاح معاد، یہی مقصود ہے۔ تو علم جب بولا جاتا تھا تو اس سے مراد رہتا تھا حدیث کا علم، آخرت کا علم، اور بہت زمانے تک یہی بولا جاتا رہا۔ پھر شاخیں پیدا ہوئی تو اس کے اعتبار سے جس شاخ میں گفتگو ہو رہی ہے وہی علم مراد ہوگا۔ یہاں گفتگو ہو رہی ہے حدیث کی، تو جماعت من العلماء سے علماء الحدیث، العلماء بالحدیث، حدیث کو جاننے والے علماء۔ من توقف فیہم، ایسے لوگ ہیں، ایسے مدلسین ہیں جن کے سلسلے میں توقف کیا ہے، ٹھہر گئے ہیں۔ محدثین میں سے ایک گروہ، محدثین میں سے بہت سارے لوگ ٹھہر گئے ہیں، یعنی ایک جماعت ٹھہر گئے ہیں، کہ مطلب ہے کہ ان کی حدیث آئی تو رک گئے، اس سے مسئلہ نہیں نکالنا، اس کو ادھر رکھ دو۔ اسی کو کہا فلم یقبلوا عنعنتہم، تو ان کے عنعنہ کو قبول نہیں کیا ہے۔ ولم یحتجوا، اور دلیل ان سے نہیں پکڑی۔ ان سے روایت کر رہے ہیں مدلسین، تو ان کی روایت کو قبول نہیں کریں۔ کب قبول کریں گے؟ جب صاف صاف کہیں سمعت، میں نے فلاں سے سنا ہے۔ اب سنا ہے نہیں سنا ہے آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ سمعت کا لفظ استعمال کیا اور ہم ظاہر کے مکلف ہونے کے اعتبار سے صحیح سمجھ رہے ہیں، تو سمعت کہا صحیح سنا ہے، اور اس سے پھر مسئلہ نکالیں گے۔ الا بما صرحوا فیہ بالسماع، مگر اس سے دلیل پکڑا ہے، بما احتج بما، اس سے دلیل پکڑا ہے جس میں یہ محدثین مدلسین صراحت کریں، صراحت کریں سماع کی، سمعت۔ ومنہم من قبل عنعنتہم، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جن کے عنعنہ کو قبول کیا گیا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے ان کے عنعنہ کو قبول کیا ہے۔ تو قبیلہ اگر پڑھتے تب بھی بات بن جاتی ہے۔ معلوم یتبین، جب تک کہ واضح نہ ہو، ان احادیث بعینھا، کہ متعین حدیثیں، قد دلسوہا، اس میں انہوں نے تدلیس کی۔ کہہ رہے کہ ایسے مدلسین کا عنعنہ قبول کیا ہے جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ اسی حدیث میں کیا کیا انہوں نے تدلیس کیا ہے۔ اگر یہ نہیں پتہ چلتا ہے تو عنعن کو بھی ان کے قبول کرے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ مثل قتادہ ابن دعامہ، جیسے کہ قتادہ ابن دعامہ سدوسی، و ابو اسحاق السبیعی، ابو اسحاق السبیعی، یہ لوگ ہیں جن کے عنعنہ کو قبول کیا جائے گا جب تک کہ متعین نہ چلے، پتہ نہ چلے متعین طریقے پر کہ اسی حدیث میں انہوں نے کیا کیا ہے، تدلیس کی۔ تو اب یہ تیسرے طبقے کے مدلسین میں یہ نام آیا، قتادہ ابن دعامہ اور ابو اسحاق السبیعی۔ دوسرے طبقے میں آیا تھا نام سفیان ثوری کا، سفیان ابن عیینہ کا، اور پہلے طبقے میں نام آیا تھا یحییٰ ابن سعید کا۔ تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ کہ نام یاد کر لیں کہ مدلسین کے پہلے طبقے میں یحییٰ ابن سعید انصاری ہے، مدلسین کے دوسرے طبقے میں سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ، اور تیسرے طبقے میں قتادہ ابن دعامہ اور ابو اسحاق السبیعی۔ الرابعۃ،
من اتفق اہل العلم على عدم الاحتجاج بما لم يصرحوا فيه بالسماع. پہلے کیا تھا؟ بعض نے توقف کیا ہے اور بعض نے قبول کیا ہے. ابھی چوتھا طبقہ ایسا ہے کہ تمام اہل علم کا مطلب محدثین، تمام محدثین کا اجماع ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی، حدیث جو یہ پیش کرے. تو جن کا نام آئے گا وہ کیا ہوں گے؟ مدلسین کے چوتھے طبقے میں. من اتفق اہل العلم، ایسے محدثین ہیں مدلسین کہ اہل علم نے، یعنی حدیث کا علم رکھنے والے حضرات اکابر نے اتفاق کیا ہے ان کی حدیثوں سے دلیل نہ پکڑنے پر، ان کی حدیث کو دلیل نہ بنانے پر، بما لم یصرحوا فیہ، ان حدیثوں کو جس میں وہ صراحت نہ کرے سماع کی، یعنی ان کے عنعنہ کو قبول نہ کرنے پر اتفاق کیا. سمعت تو جس میں لم یصرحوا، سمعت تو نہیں کہتے، ان سے کہتے ہیں. تو تمام اہل علم متفق ہیں کہ ان کی حدیث نہیں قبول کریں. کیوں؟ لغلبۃ تدلیسہم، ان کے تدلیس کے غالب آنے کی وجہ سے، وَلِكَثْرَتِهِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَجَاهِيلِ، اور اس کے کثرت کی وجہ سے، یعنی عنعنہ کے کثرت کی وجہ سے، نقل عمل تدلیس کے کثرت کی وجہ سے، ضعفاء اور مجہول لوگوں سے. ضعفاء ضعیف کی جگہ، مجاہیل مجہول کی جگہ، ضعیف راویوں اور مجہول راویوں سے کثرت سے نقل کرنے کی وجہ سے. کثرت سے نقل کرتے ہیں، حذف کیا تو ظاہر سی بات ہے دماغ میں کیا جائے گا؟ مجہولی کو حذف کیا، کیونکہ کثرت سے انہیں سے یہ نقل کرتے ہیں، ضعیف سے نقل کرتے ہیں. تو اب جب ان سے نقل کر رہے ہیں اور راوی کو ذکر نہیں کر رہے ہیں اور کثرت ان کی ہے، یہ تو کیا سمجھیں گے؟ یہ سمجھیں گے کہ ضعیفی یہاں سے حذف ہے اور انہی کو انہوں نے حذف کیا ہے، لہذا ان کی تدلیس قبول نہیں ہوگی. کون ہے یہ؟ کہ محمد ابن اسحاق ابن یسار، جیسے کہ محمد ابن اسحاق ابن یسار، و عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج، اور جیسے کہ عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج. یہ دو نام دے دیا طبقہ رابعہ میں. ایک نام دیا محمد ابن اسحاق، یہ مدلس ہیں اور چوتھے طبقے میں، اور دوسرا نام دیا ابن جریج کا، جن کا نام بھی بتایا ہے عبد الملک ابن عبد العزیز. عربی میں پڑھیں گے تو ابن عبد العزیز، عبد العزیز ڈال کے نیچے زیر رہے گا، اور پھر اس کے بعد ابنی، اس میں بھی زیر رہے گا، لیکن پہلے والے ابن پہ پیش رہے گا. عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج. تو چوتھے طبقے میں دو نام دیا، محمد ابن اسحاق کا اور ابن جریج کا. الخامسۃ من اصف بامر آخر غیر التدلیس یقتضی تجریحہ وتضعیفہ. اعراب یہی آئے گا. فحدیث هذا الضرب مردود ولو صرحوا بالسماع كأبي جناب الكلبي وأبي سعيد البقالي. یہ پانچواں طبقہ ذکر کر رہے ہیں. پانچواں طبقہ مدلسین کا ان لوگوں کا ہے من جو متصف ہو بامر آخر، کسی دوسرے امر کے ساتھ، تدلیس کے علاوہ. تدلیس عمل تضعیف ہے، یعنی ان کو ضعیف قرار دیا جائے گا. تدلیس کے علاوہ بھی ایک امر ہے جس سے ان پر
ذوف کا ضعیف ہونے کا الزام لگایا گیا تھا، تو ڈبل ہو گیا، تو اس لیے نچلا طبقہ اور بھی نیچے چلا آیا ہے۔ من وصف بأمر آخر، وہ محدث ہے مدلس جن کو متصف کیا جائے ایک دوسرے امر سے تدلیس کے علاوہ، یقتضی تجریحہ، یہ بأمر یقتضی، ایسے امر سے جو تقاضا کرتا ہے ان کے اوپر جرح کرنا، و تضعیف اور ان کو ضعیف قرار دینے کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو تدلیس تھی ہی اور ایک امر اور آ گیا، تو دو جس کے کرتے میں سوراخ ہو، تو ظاہر سی بات ہے دو عیب ہو گیا، یہ بڑھ جائے گا اس سے جس کے کرتے میں ایک ہی سوراخ ہو۔ تو ایک سوراخ والا کم عیب دار ہے، دو سوراخ والا زیادہ عیب دار ہے، اسی لیے فحدیث هذا الضرب مردود، تو اس نوع کے راویوں کی حدیث یا اس نوع کی حدیث، اس قسم کی حدیث رد کر دی جائے گی۔ مردود یہ اردو والا نہیں ہے، کیونکہ اردو والا جو مردود ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب سمجھا جاتا ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تو وہ مردود نہیں ہے، یہ حدیث اس کو نہیں قبول کیا جائے گا۔ کبھی کسی وجہ سے کوئی سند آئی، اس سے تقویت ملی، اس تقویت کی بنیاد پہ یہ حدیث قابل عمل ہو جائے گی، تو مردود کا اردو ترجمہ، اردو میں استعمال ہونے والا یہ لفظ نہیں ہے بلکہ یہ اصطلاحی لفظ ہے۔ وَلَوْ صَرَّحُوا بِالسَّمَاعِ، اگرچہ ایسے لوگ سماع کی بھی صراحت کریں، کیونکہ سماع کی بھی صراحت کر رہے ہیں بھلے سے، تو بِأَمْرٍ آخر، تدلیس کے علاوہ بھی ذوف ہے، جیسے جھوٹ بول دینا، تو جھوٹ بول دینے والے کی حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ موضوع ہو جاتی ہے، یا اور دوسری تہمت ہے ان پر، تو ان تہمتوں کی وجہ سے کیا ہے، ایک عیب اور پیدا ہو گیا، تدلیس دوسرا عیب، تو دونوں ملا کر کے ان کا طبقہ نیچے چلا آئے گا۔ یہ کون ہے؟ جیسے کہ ابی جناب الکلبی اور ابی سعید البقال۔ ابی جناب الکلبی، ابی جناب بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نام ہے، نام کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اسے محدثین جو ہے باقاعدہ اسماء الرجال میں کیا کرتے ہیں، ان کے زیر زبر کو واضح کرتے ہیں، لغت میں ان کا زیر زبر نہیں ملے گا، تو یہ ابو جناب پڑھا جائے گا، انہوں نے یہی طے کیا ہے۔ لیکن اگر جناب کسی نے پڑھ دیا تو بھی کیا ہے، لغوی اعتبار سے معنی خراب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نام ہے۔ کہ ابی جناب الکلبی کی، جیسے کہ ابی جناب الکلبی اور ابی سعید البقال، یہ دو نام دے دیا کہ اگر یہ صراحت بھی کرے سما کی تو ان کی بات نہیں مانی جائے، کیونکہ تدلیس کے ساتھ ساتھ ایک عیب اور ہے۔ یہ 5 طبقے بیان کیے مدلسین کی۔ پہلا طبقہ جس میں نام لیا یحییٰ ابن سعید کا، یہ نادراً تدلیس کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ سفیان ثوری کا اور سفیان ابن عیینہ کا، یہ ان کی تدلیس کیا ہے، قابل احتمال، قابل برداشت ہے۔ تیسرا طبقہ جس میں نام ہے قتادہ ابن دعامہ کا اور ابو اسحاق سبیعی کا۔ چوتھا درجہ ہے جس میں نام ہے محمد ابن اسحاق کا اور عبد الملک ابن جریج کا۔ اور 5واں طبقہ ہے جس میں نام ہے ابو جناب کلبی اور ابو سعید بقال کا، کہ ان کی روایت، ان کی تدلیس بالکل قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ امر آخر مضاعف و مجرح، جرح کرنے والا، جرح پہ آمادہ کرنے والا ان کے اندر موجود ہے۔ الفرق بین التدلیس والارسال، تدلیس اور ارسال، الارسال الخفی، ارسال خفی اور تدلیس میں فرق۔ ارسال کا مطلب ہے راوی کو یہاں سے ہٹا دیا، تدلیس میں بھی کیا ہوتا ہے، راوی کو ہٹا دیا۔ دونوں تو اب دونوں ایک طرح لگ رہا ہے نا، لیکن فرق کیا ہے وہ بیان کریں گے۔ ولا بد هنا من التنبیہ علی الفرق بین التدلیس والارسال الخفی لتشابہہما فی عدم سماع من اصف بہما ممن روى عنه
مع اختلاف حكم عنعنة من وصف بأحدهما، فهذا الباب توسع فيه بعض أهل العلم فأطلقوا التدليس على الإرسال الخفي، والأولى التفريق بينهما. عبارت تو پڑھ دیا لیکن وقت پورا ہو گیا 20 منٹ کا، تو یہیں پہ بس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.